سورہ مائدہ غالباً آیت نمبر 22، اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا اور وعدہ دیا، ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا اجمالی ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی سب سے بڑی تفسیر خود قرآن ہے۔ سب سے بڑی قرآن کی تفسیر قرآن ہے، پھر قرآن کی تفسیر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، پھر باقی درجات ہے۔ سورہ مائدہ میں اس عہد کی تفصیل بیان کی۔ قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، 5 کام تم کرو، 3 کام میں کروں گا، اللہ نے فرمایا، میرا وعدہ تم سے۔ اور یہ خطاب اس امت کو بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ سے معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کر لو، اللہ سے معاہدہ کر لو، اللہ سے 5 کام تم کرو، 3 کام تمہارا اللہ کرے گا۔ 5 اعمال تم کرو، 3 انعام تمہیں تمہارا اللہ عطا کرے گا۔ ہمارے ذمہ 5 کام ہیں۔ قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة، نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاة، نمبر 2 زکوٰۃ دو، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ 1,23,999 نبیوں پر اجمالی ایمان لاؤ، اور اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر، عصمت پر، رحمت پر، ختم نبوت پر، عالی مرتبت، علو مرتبت پر، عظمت شان پر، آپ کی شفاعت پر، آپ کے قیامت کے دن جنت کے مقام محمود کے مستحق ہونے پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی دیانت پر، آپ کی امانت پر، آپ کے حیا پر، اور آپ کے اعلیٰ اوصاف پر، آپ کی احادیث پر، اور آپ کے فرمودات پر تم ایمان لاؤ، تفصیلی ایمان لاؤ۔ 4تھا عمل، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، نبیوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، حضور علیہ السلام کی سنت کو اپناؤ، سنت کو پھیلاؤ، حضور کے طریقوں کو عام کر دو، اللہ کے نبی کی مبارک سنتوں کی ترویج کر دو۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، 5واں کام، تم اللہ کو قرض حسن دو۔ اللہ کو قرض حسن دینا کیا ہے؟ قرض حسن اس قرض کو کہتے ہیں، ایسے شخص کو قرض دینا، ایسی ذات کو قرض دینا جہاں سے واپسی بھی یقینی ہو، اور وہ واپسی یقینی ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی آپ کے تقاضے کے، آپ کی شرط کے واپسی دگنی چگنی ہو، اس کو قرض حسن کہتے۔
حسن تقاضی بھی کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور شرط لگا دیں، میں آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہوں، آپ نے مجھے 12,000 2 مہینے کے بعد دینے ہیں، یہ سود ہے، حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اللہ کی رضا کے واسطے قرض دے دیا 10,000، آپ کا نہ تقاضا نہ مطالبہ، نہ آپ کے ہاں یہ رائج، نہ آپ کے ہاں یہ معروف، قرض لینے والے کو یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے بھائی کا پیسہ استعمال کیا ہے، اس کا میرے ساتھ حسن سلوک ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اور وہ یوں کہ میں 10 کی بجائے 12 دے دیتا ہوں۔ اس نے نہیں کہا، نہیں تقاضا کیا، شرط نہیں لگائی، اس نے اپنی طرف سے 2,000 اضافی گفٹ کر دیے، یہ جائز ہے، اس کو حسن تقاضی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، حضور بھی بہت سے صحابہ سے قرض لے کر اس طرح واپس فرماتے تھے، یہ جائز ہے، اس سے محبتیں بھی بڑھتی، یہ قرض حسن ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دو۔ یہ اللہ نے تعبیر اختیار کیوں کی؟ یہ ہماری ترغیب کے لیے یہ تعبیر کہ تم مفت میں اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے، تم زکوٰۃ دے رہے ہو، غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہو، مسکین کو زکوٰۃ دے رہے ہو، مقروض کو زکوٰۃ دے رہے ہو، غلام کو زکوٰۃ دے رہے ہو، مدارس کے طلبہ کو تم بظاہر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے مفت میں پیسہ دے دیا، تم نے مفت میں مال دے دیا۔ فرمایا نا، یہ تم مفت میں نہیں دے رہے، یہ تو تم آج ایک ہاتھ سے دے رہے ہو اور کل اللہ تعالی سے دوسرے ہاتھ سے دگنا چگنا وصول کرو گے، یہ قرض ہے، یہ مفت میں نہیں دے رہے تم۔ واہ میرا اللہ، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ مال کس کا ہے بتاؤ، بولو؟ من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، ورنہ تمہارا یہ مال کہاں سے آ گیا؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو اللہ کا دیا ہوا مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، آج کل گندم اور فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہ فصلیں کس نے اگائی؟ تمہارے بس میں تھا زمین کو چیرنا، پھاڑنا؟ میں نے پچھلے جو میں سورۃ الفلق کی تفسیر میں عرض کیا تھا، تم دانہ پھینک کر آ گئے، اگر اللہ اسی دانے پر کیڑے اور مکوڑے مسلط کر دے، پرندے مسلط کر دے اور وہ دانہ چگ کر لے جائے، کہاں سے اگوگی تمہاری فصل؟ میرے اللہ نے اس فصل کی کئی لحاظ سے حفاظت فرمائی، پھر یہ فصل تیار ہوئی، اس لیے تو فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا دیکھتے ہو تم جو کاشت کرتے ہو، جو بوتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے ذمہ دارو کہ یہ سب تم نے پیدا کیا؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم ہو اس کو بونے والے یا ہم نکالنے والے ہیں، بونے والے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تمہاری تیار فصلیں میں حفاظت نہ کروں بچ نہیں سکتی، میں چاہوں تو تمہاری تیار فصلوں کو چورا چورا کر دوں۔ جا کے دیکھو ڈیرہ بگٹی میں، کولو میں، پاؤ پاؤ آدھا کلو کا اولا برسا ہے، آدھا کلو کا اولا۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے واٹس ایپ کی، تصویریں بھیجی، ویڈیو بھیجی، گندم تیار تھی،
اس کے خوشے پہ لگا، سٹے ٹوٹ کے گر گئے، ابھی کچی گندم تھی، استعمال کے قابل نہ رہے۔ یہ گندم پکانے والا کون ہے؟ اگانے والا کون ہے؟ اس کے لیے پانی پہنچانے والا کون ہے؟ موسم کو موافق بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مال بھی اللہ کا ہے۔ تمہاری کپاس، تمہارے آم، تمہاری کھجوریں، تمہارے انگور، تمہارے سیب، تمہاری قربانی، تمہاری ناشپاتی، تمہارے آلو بخارے، تمہاری خرمانیاں، تمہاری ساری فصلیں تمہارے بس میں نہ اگانا، نہ پکانا، نہ زمین سے نکالنا، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، زمین کو چیر کر، زمین سے گٹھلی کو چیر کر، دانے کو چیر کر اس کی کومپل نکالنے والا اللہ۔ تو یہ ساری فصلیں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس لیے تکبر اور بڑائی کی ضرورت نہیں، شکر کرو کہ اس نے تمہاری فصلوں کی حفاظت کی۔ اللہ آگے بھی کرے، آمین کہو۔ بے موسم بارشیں آ رہی ہیں، شیر آباد والو اللہ کا شکر کرو، اولے نہیں پڑے، ورنہ ارد گرد میں تو کتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری فصلیں بنانے والا میں ہوں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر اللہ چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم حیران اور پریشان رہو اور کہتے رہو اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم تو مقروض ہو گئے، تاوان زدہ ہو گئے۔ ابھی تو ہم نے کھاد کے پیسے دینے ہیں، سپرے کے دینے ہیں، ڈیزل کے پیسے دینے ہیں، ٹریکٹر والے کو دینے ہیں، تھریشر والے کو دینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو پانی ہے، یہ پانی، اس پہ بھی غور کرو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پی رہے ہو، بے دریغ استعمال کر رہے ہو، ایک چھٹانگ کی ضرورت ہے 10 کلو ضائع کرتے ہو۔ یہ پانی جو تم پی رہے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادلوں سے بارش برسا کر اس پانی کو زمین دوست قدرتی پائپ لائنوں کے ذریعے محفوظ کرانے والے تم ہو یا تمہارا اللہ ہے؟ تم نے اتارا بادلوں سے یا اللہ نے اتارا؟ اس کو میٹھا تم نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم اگر چاہیں تو اس میٹھے پانی کو کڑوا بنا دے۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، شکر کیوں نہیں کرتے ہو مسلمانوں؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم دکانوں پہ بیٹھے ہو، گاہک کون بھیجتا ہے؟ تمہاری سیل کون کرواتا ہے؟ راتوں اور دنوں کو تمہارے سرمایے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تمہاری اجناس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تمہارے سامان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ دیا وہ بھی اسی کا ہے، حفاظت بھی وہی کرتا ہے، پھر وہ تمہیں آزماتا ہے، تم سے کہتا ہے مجھے دو، غریب کو دو، مسکین کو دو، سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دو، وہ تمہیں آزماتا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے میں مفت میں نہیں لے رہا، میں نے واپس بھی کرنا ہے، میں تم سے قرض لے رہا ہوں، اور جب ادا کروں گا تو دگنا چگنا۔ کتنا؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔
کتنا واپس کروں گا؟ فرمایا جیسے تم میری زمین کو ایک دانہ دیتے ہو، میری قدرت سے میری بنائی ہوئی زمین اس ایک دانے سے مکائی کے 7 خوشے نکالتی ہے، ہر خوشے اور سٹے میں 100 دانہ ہے۔ اور آج کل ہائی بریڈ بیج آ گئے، ایک دانے سے 700 دانے۔ تو اللہ تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے اس کا ذکر فرما دیا، اور آج کے اس سائنسی دور میں جو ہائی بریڈ بیج ہیں، ان بیجوں سے ایک دانے سے کئی 100 دانے نکلتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے جب میری زمین ایک دانہ لے کر تمہیں 700 واپس کرتی ہے تو میں تو واللہ یضاعف لمن یشاء، تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں ایک تم سے لے کر 700 گنا تو ہے، جس کو چاہوں گا 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ کا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں دگنا چگنا کر دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا حکم عجیب ہے۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها